بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ کی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی دھولا۔ جی ہاں، آج ایک دوست نے ویڈیو مجھے سینڈ کی، تو جب میں نے اس کو دیکھا اور سنا تو میں حیران ہو گیا۔ ایک بہت مشہور یوٹیوبر مفتی صاحب ہیں کہ جو اپنی بازاری زبان کی وجہ سے، چند زبانی کی وجہ سے، شادیوں پر اور بیگمات پر گفتگو بکثرت کرنے کی وجہ سے سستی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں کہ جن ایام میں دنیا بھر کے مسلمان حضور علیہ السلام کا وفور شوق کے ساتھ میلاد منا رہے تھے، وہ ان کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور ان کی مدحت میں حضور علیہ السلام کے گن گا رہے تھے۔ اور یہ مفتی صاحب یورپ کی سرزمین پہ کینیڈا میں بیٹھ کر ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں بڑے عامیانہ انداز میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی اسکالر کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ جاپان کے پروفیسر کی تقریریں سن لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، قرآن نے ان کو امی کہا ہے۔ اور یوسف نے دلیل بھی ایک پیش کی سورہ الگ سے ایک مقام پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنسفعن بالناصیہ، انہوں نے کہا کہ یہ گرامر کی غلطی ہے، اور کاتب وحی نے یعنی صاحب رسول نے اس کو جب لکھا تو اسی غلطی کے ساتھ لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس غلطی پر اطلاع نہ ہو سکی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس غلطی کو برقرار رکھا۔ یعنی یہ ان کی گفتگو کا ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ یورپ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے رشتے میلاد منا کر ان کی مدح سرائی کر کے مضبوط کر رہے تھے، تو ایسے ماحول میں موصوف میلاد کے خلاف اور حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو گھٹانے کی باتیں کر رہے تھے، اگرچہ کہ شاید ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ انہوں نے امی کی تشریح اور تعبیر و تفسیر بیان کر کے لوگوں کے علم میں اضافہ کیا ہے، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کے لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی محرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے جو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو وہ حفاظت کا ذمہ اس قرآن پاک کا ہے کہ جس میں غلطی تو دور کی بات ہے، جس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے اور کوئی غلطی کا شبہ بھی نہیں ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کا امی ہونا، بالکل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس وصف کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، لیکن کیا امی ہونے کا یہ معنی انتہائی حسین اور خوبصورت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام امی اس اعتبار سے ہیں کہ آپ نے دنیا میں نہ کسی استاد سے پڑھا ہے اور نہ آپ نے دنیا میں کسی استاد سے سیکھا ہے، بلکہ امی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ بارگاہ خداوندی سے سیکھا ہے، درس گاہ الوہیت سے سیکھا ہے۔ اور پھر امی کے جو محامل ہیں، جو اس کے معنی ہیں اور مفاہیم ہیں، اس میں تو بہت سے اقوال خود ائمہ لغت نے بیان فرمائے ہیں، لیکن موصوف کا شاید مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے اور سطحی سا علم وہ رکھتے ہیں، جیسا کہ اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ وہ افتاء میں بھی کس مقام پر ہیں اور تفقہ فی الدین میں اور علمیت میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل کیونکہ شادیوں کی باتیں وہ کرتے ہیں، ٹکڑی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی طرف راغب ہو گئے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی عالم ہے، یہی کوئی مدبر ہے، یہی کوئی مفکر ہے، اور پھر نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس سرزمین پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے فروغ کی بات کرنی چاہیے تھی اور آپ کی عظمت اور شان کا بڑھ چڑھ کر اظہار کرنا چاہیے تھا،
تو انہوں نے وہاں پر قرآن کو، صاحب قرآن کو، اور حتیٰ کہ بارگاہ الوہیت کو بھی اپنے تان کا نشانہ بنا ڈالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ ام القریٰ سے نسبت رکھتے تھے، اور ام القریٰ مکہ المکرمہ کو کہتے ہیں، حضور کی ولادت وہیں ہوئی ہے، اور جو ہے یہ عربی میں اصل کو کہتے ہیں۔ تو حضور امی ہیں اس اعتبار سے بھی کہ اس کائنات کی جو اصل ہے وہ میرے اور آپ کے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کا ایک معنی جو ہے وہ ماں کا بھی ہوتا ہے، اور امی کا معنی ہوتا ہے ماں والا۔ تو اتنے معامل کو چھوڑ کر صرف اسی معنی کو اختیار کرنا کہ جہاں سے ان کے عقیدے کی بھرپور غمازی ہو سکے، اور مسلمانوں کو جو یہ خطاب سنایا جا رہا ہے تو وہاں پر موجود نوجوان اور بچے اور دیگر لوگ کیا پیغام لیں گے اس خطاب سے؟ کیا انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان سمجھ میں آئے گی؟ کیا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات بن کر آئے، معلم اخلاق بن کر آئے، اور جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھلا دیا، وہ علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہو گیا ہے۔ تو مفتی صاحب کو شاید پتہ نہیں کہ علمہ کا مالم تکن تعلم میں جو لفظ ما ہے وہ عام ہے، اور عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شعور کو اور آپ کی حکمت کو اور آپ کی دانائی کو تو اس حیثیت کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے علم کا ذکر قرآن میں کیا تو فرمایا کہ ان کا علم ناقص ہے، ان کا علم محدود ہے، لیکن اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہو گیا ہے۔ تو فضل عظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو کہا جا رہا ہے، اس نعمت کو کہا جا رہا ہے، تو وہ کتنا علم ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو پہلی وحی عطا فرمائی، نازل فرمائی، تو اس کا آغاز بھی اقرا سے ہی ہو رہا ہے۔ اور موصوف نے ایک دلیل پیش کی ہے لنسفعن، اور کہتے ہیں کہ یہ گرامر کی غلطی ہے۔ تو موصوف کو یہ بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ قرآن پہلے اترا ہے اور گرامر بعد میں مرتب ہوئی ہے، صرف اور نحو مقدم نہیں ہے بلکہ قرآن مقدم ہے، اور پھر اس کے بعد صرفی پیدا ہوئے، اس کے بعد نحوی پیدا ہوئے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے یہ مصحف عثمانی سے نقل کیا ہوا ہے۔ اور لنسفعن بالناسیہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، صفع یصفح، باب فتح یفتح، اور نون خفیفہ تاکید والا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تغیرات نون خفیفہ کا چیپٹر علم صرف اگر پڑھا ہو تو ذرا واپس رجوع کریں اور وہاں دیکھیں کہ نون خفیفہ کہاں کہاں پر بدل سکتا ہے اور بدلا جاتا ہے۔ وصل کی صورت میں یا وقف کی صورت میں کسی اچھے قاری سے رابطہ کریں، قرآن کے ماہر سے رابطہ کریں، تو وہ آپ کو بتلائے گا کہ یہاں پر لنسفعن جو ہے یہ نون الف سے بدلا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی یہی قاعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور نحو سے تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کی اپنی گرامر یہ ہو کہ وہ لا تخطہ بیمینی کا اس کو ما تخطہ پڑھے، اور اسے یہ بھی احساس نہ رہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے پڑھا لکھا ہونے پر گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ میں خود لوگوں کو قرآن غلط پڑھ کر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں خود جاہل ہوں، اجہل ہوں۔ اس لیے کہ مضارع کی نفی کے لیے تو عربی گرامر میں ما نہیں آتا بلکہ لا آتا ہے، اور یہاں پر لا موجود ہے، لا تخطہ بیمینی کا ہے، جس کو موصوف ما تخطہ بیمینی کا پڑھ گئے، اور ثابت کر رہے ہیں کہ یہ قرآن میں 100% گرامر کی غلطی ہے۔ صحابہ اور کاتب وحی نے جب لکھا تو اس کو اسی طرح رکھا، حضور کو بھی خبر نہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایسے ہی رکھا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ جناب امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، دنیا میں کسی استاد سے نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا اور علم عطا فرمایا، اور اقرا پہلی وحی اسی کی طرف دلالت کرتی ہے۔ کسی بے پڑھے لکھے کو نہیں کہا جاتا کہ تم پڑھو،
بلکہ جو پڑھنا جانتا ہو اسی کو کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو قرآن کی تو پہلی وحی ہی اقرا ہے، اور یہ علم پر دلالت کر رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو کیا آپ نے وہاں پر نہیں پڑھا کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تلاوت آیات ہے اور تعلیم کتاب و حکمت ہے؟ تو کیا تعلیم وہ دیتا ہے کہ جو خود ان پڑھ ہو؟ کیا معلم اور استاد ان پڑھ ہوتا ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں ایسے اساتذہ سے علم سیکھا ہے؟ تو ممکن ہے کہ شاید یہ اسی طرح کا معاملہ ہو، اسی لیے آپ کے نزدیک بارگاہ رسالت کا ادب، بارگاہ الوہیت کا ادب اور قرآن مجید کا ادب جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور اس عامیانہ انداز میں گفتگو کرنا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، کہ جب حضور کے عشاق سرکار رسالت مآب کی توصیف کر رہے ہیں، مدحت کر رہے ہیں، سیرت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی ماحول میں آپ جو ہے بو لہبی کو پھیلا رہے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے ملحدین کو، دشمنان اسلام کو اور اسلام اور دین سے بیزار لوگوں کو مدد مل رہی ہے، آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اور میرا تو ان مسلمانوں سے بھی سوال ہے کہ جو اس جہالت کو اور اس گفتگو کو بڑی آسانی سے ہضم کر گئے، لیکن ظاہر ہے کہ سارے تو اہل علم نہیں ہوتے، اور اگر وہاں کوئی اہل علم موجود تھے تو میرا ان سے بھی سوال ہے کہ ذرا اس پر تبصرہ تو فرمائے کہ جو کچھ موصوف کہہ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ امی ہونے کے وصف کو ایک صفت مذمومہ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے کلام سے اور ان کے انداز و بیان سے جاری ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ امی ہونا حضور کی صفت محمودہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذمومہ نہیں ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درس گاہ الوہیت سے علم عطا کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ باقی کفار کا طعنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لکھا ہے تو وہ سابقہ کتب سماویہ کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھ کر انہوں نے تیار کیا ہے۔ اور پھر یہود یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے تو ان کا ایک وصف امی ہونا بھی ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے بنایا تاکہ دنیا میں کوئی ان کا استاد نہ ہو، اس لیے کہ استاد اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ بہرحال اپنے شاگرد سے بلند مرتبہ ہوتا ہے اور شاگرد پر اس کی عزت اور ادب احترام لازم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب اور منظور ہی نہیں ہوا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل احترام ہو، کوئی ان سے بڑھ کر عزت والا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہوا، منظور اسے یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ عزت والے ہوں، سب سے زیادہ عظمت والے ہوں، سب سے زیادہ شان والے ہوں۔ تو ایک امتی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں اور آپ کی ثنا میں اس طرح لب گشا ہونا چاہیے کہ اپنے بھی اور پرائے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت سے اور آپ کی شان سے وابستہ ہوں اور ان سے جڑیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن ہو جائیں۔ لیکن یہ انداز یہ تو بالکل عکاسی کرتا ہے ایک ایسے طرز فکر اور عمل کی کہ جو غیر مؤدب ہے اور جس میں ادب آداب کا اور احترام کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اسی لیے شاعر نے خوب کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے تعریف کرنے کے قابل تو ہم اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے منہ کو مشک اور دہن سے بھی بار بار دھو لیں، ہزار بار دھو لیں، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ لیکن یہ آج کے دور کے کیسے لوگ ہیں، کیسے اسکالرز ہیں، کیسے بازاری لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بیان کر رہے ہیں، اور سننے والے بڑی خاموشی کے ساتھ خاموش تماشائی بن کر چپ سادھ کر اس کو سماعت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو غیرت ایمانی کا تقاضا نہیں ہے۔ غیرت ایمانی تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے متعلق کوئی غیر محتاط رویہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نازیبا کلمہ ہو اور بارگاہ الوہیت کے متعلق کوئی بے ادبی کا شائبہ ہو تو پھر فوراً ایک مسلمان کو جرت کا اور غیرت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ لہذا وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ چند حقائق رکھے ہیں کہ
کہ یہ جو گرامر کی موصوف بتلا رہے ہیں کہ غلطی آج بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، تو وہ یہ بتلائیں کہ کیا اللہ نے محرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ کیا ایسے قرآن کی حفاظت کے ذمے کی بات قرآن کر رہا ہے کہ جس میں غلطیاں موجود ہیں؟ حالانکہ قرآن تو پہلے ہی سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ فرما رہا ہے کہ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مولانا کو قرآن سے کوئی اتنا خاصا ربط اور تعلق نہیں ہے، ایک سطحی سا علم ہے اور قلیل معلومات ان کی ہیں۔ ہاں، ان کو نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے چٹکلے آتے ہیں، لطیفے ان کو بھرپور یاد ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ شہرت حاصل کر لی ہے۔ لیکن میں ایک دعوت فکر دینا چاہوں گا بالخصوص ان مسلمانوں کو کہ جو ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کا دین اور ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ گمراہی کا رستہ ہے جس کو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ ان علماء کو سنیں، ان علماء سے وابستہ ہوں جو رسوخ فی العلم رکھتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ بارگاہ الوہیت کا ادب جانتے ہوں، بارگاہ رسالت کے مؤدب ہوں، قرآن مجید کے متعلق ان کا عقیدہ و نظریہ یہی ہو جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، غلطی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا اور ہر پکے کھڑے مسلمان کا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن برحق ہے، قرآن سچ ہے، نہ قرآن میں کوئی غلطی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی نقص اور کسی عیب کی نسبت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ خود صحابی رسول اپنے عقیدے کو، صحابہ کے عقیدے کو بیان فرما گئے ہیں کہ حضور کی ذات کو تو اللہ تعالیٰ نے بے عیب بنایا ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو ایسے لوگوں سے احتراز کریں، اور ان کو بھی دعوت فکر اور عمل دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہی ادارے کے مفتیوں سے پوچھیں اور اپنی گفتگو کا ہر حرف ان کے سامنے رکھیں اور فتویٰ لیں کہ آپ کو توبہ کرنی ہے، تجدید ایمان کرنا ہے یا تجدید نکاح بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ میں آپ پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن جو آپ نے گمراہی پھیلائی ہے تو میں ان مسلمانوں کو اور دیگر مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان اور اعتقادات اور نظریات اور آئیڈیالوجی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مختصر سا پیغام ان کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر زندگی عطا کرے اور ایمان پر ہی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔